اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں نعمان احمد بٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں گوجرانوالا کا سب سے بڑا ڈیجیٹل میڈیا نیٹ ورک جی فار گوجرانوالا۔ ناظرین، آج آپ نے میری ویڈیو دیکھی، ابھی سے کچھ لمحے پہلے وہ ویڈیو جو وائرل ہو چکی ہے، بہت سے ڈی سی کالونی کے گروپس میں موجود ہے، کہ میں نے ٹوٹل صورتحال بتائی کہ آج سے 3 ماہ پہلے سے چلنے والا یہ جو سلسلہ تھا ڈی سی کالونی کا، اس میں بہت سارے انویسٹرز پریشان تھے، وہ لوگ پریشان تھے جنہوں نے وہاں پہ اپنی سوسائٹی کے اندر اپنے بچوں کے لیے، اپنے آنے والی نسل کے لیے جو انہوں نے انویسٹمنٹ کی تھی، اس کو وہ کہاں تک پہنچی تھی، وہ لوگ بہت پریشان تھے۔ وہ ٹوٹل ویڈیو میں ٹوٹل سینیریو آپ لوگوں کے سامنے رکھا کہ یہاں پہ کیا صورتحال ہے۔ اس سلسلے کو تھوڑا سا فارورڈ کرنے کے لیے، کیونکہ ایک چیز آگے بڑھ چکی ہے، لوگ اس کے بارے میں کوسچن کر رہے ہیں، بہت سی کالز آ رہی ہیں، تو میں نے آج ابھی اس ٹائم میں موجود ہوں ڈی سی کالونی گوجرانوالا کے جنرل سیکرٹری عاطف چیمہ صاحب کے ساتھ۔ ہم ان سے بات کریں گے، ان سے ٹوٹل تفصیلات وہ پوچھیں گے کہ جو سوالات لوگ ہمیں کر رہے ہیں، فون کالز کر رہے ہیں۔ اور مجھے ویڈیو ابھی سے پہلے عاطف بھائی نے یہ بھی بتایا کہ ان کو بھی بہت سی کالز آ رہی ہیں، لوگ ڈسکس کر رہے ہیں، پازیٹیو اور نیگیٹو چیزوں کے بارے میں جاننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور ایک اور نئی چیز جو نئی ڈیولپمنٹ ہے وہ انہوں نے بتائی، وہ میں چاہوں گا کہ وہ ان کے منہ سے ہی میں سنوں۔ اور چلیں اب چلتے ہیں کہ دیکھیں عاطف بھائی کے کیا تاثرات ہیں اور کتنے ولنگ ہیں اور کتنے پرجوش ہیں صبح کی وہ بیلٹنگ کو لے کر۔ السلام علیکم عاطف جی وعلیکم السلام جی، بہت شکریہ، تھینک یو جی۔ سب سے پہلے تو جی بہت بہت مبارک جو آپ کام کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اس لحاظ سے کہ اگر وہ پازیٹیولی جو چل رہا ہے، لوگوں کی انویسٹمنٹ ہے، لوگ پریشان تھے، اب لوگوں کی پریشانی کو آگے لے کر چلے، تو صبح کا آپ کیا پلان ہے، کیا کرنے جا رہے ہیں؟ اور یہ جو سلسلہ تھوڑا سا رکا ہوا تھا جس میں سپیڈ بریکرز آگے تھے، ان کو کس طرح سے آپ نے عبور کیا؟ جی بالکل، الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے بہت کرم کیا ہے، اور ہمارے ڈی سی کالونی کے جو ایکسٹینشن 3 کے ممبرز ہیں، وہ لاسٹ 2007 میں ڈی سی کالونی کے نام کی وجہ سے پروفیسر ٹاؤن جو کے ساتھ مرج ہوا، وہ 1990 کے ممبرز ہیں پروفیسر ٹاؤن کے، اور پھر وہ ڈی سی کالونی کے نام کے اوپر وہ مرج ہوا اور 2022 آ گیا۔ تو الحمدللہ آج وہ دن ہے کہ ہم ان کے پلاٹس کو الاٹ کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ایک بڑی خوشخبری تمام تر ممبرز کے لیے کہ ہم ارتھ بریکنگ سیریمنی اور گیٹ سٹارٹ اور گیٹ کی انوگریشن جو ہے اس کی طرف جا رہے ہیں، اور وہ بھی کل انشاءاللہ تعالی۔ ایک ہی دن میں 2 چیزیں آپ کر رہے ہیں؟ جی بالکل، ایک ہی دن میں 2 چیزیں کر رہے ہیں۔ مقصد صرف یہ ہے کہ لوگوں کے اندر جو ایک خوشی ہے وہ بھرپور طریقے سے دی جائے، اور ہمیں اجازت الحمدللہ بیلٹنگ کی ہو گئی۔ لیکن یہ خوشی تو آپ بات کر رہے ہیں، یہ خوشی تو ان لوگوں کی ہے جو آپ کے ساتھ ہیں، لیکن جن کو آپ نے زیر کیا ہے ان کے لیے تو یہ خوشی والی بات نہیں ہے۔ جی نہیں، بالکل میرے خیال میں ان کے لیے بھی یہ خوشی کی چیز ہے کہ ہم سب کا جو مین ایم ہے آنے کا، وہ ہے سوسائٹی کا بینیفٹ، سوسائٹی کے ممبرز کا تحفظ اور سوسائٹی کے نام کا تحفظ۔ اس لیے وہ بھی ڈی سی کالونی کے ساتھ منسلک ہیں، وہ بھی پی جی ای سی ایچ ایس کے ساتھ منسلک ہیں۔ اگر کسی کو ذاتی اختلاف، ذاتی انا یا کوئی سیاسی پولیٹیکل وہ اگینسٹ ہے، تو وہ میرے خیال میں بہت مائنر چیزیں ہیں۔ ہمارا مین ایم سوسائٹی کا بینیفٹ ہے اور ممبرز کا بینیفٹ ہے۔ جو لوگ خلاف ہیں، جو لوگ بیلٹنگ کو نہیں ہونے دینا چاہتے یا نہیں کرنے دینا چاہتے یا اس میں ہرڈلز اور روڑے اٹکا رہے ہیں، ان کی کیا، اس کے پیچھے کیا محرکات ہیں، وجہ کیا ہے، کون سی ایسی ہے؟ جی مین جو ہے، دیکھیں میں یہ کہتا ہوں کہ آج ہم لوگ جو ہے اس جو پچھلے 20 25 30 سال سے جو لوگ التوا کا شکار تھے، ان کو ہم نے کسی نہ کسی طریقے سے، جو کہ بہت بڑا کام ہے ہمارے ٹائم کے اندر، اللہ تعالیٰ نے عزت دی۔ ہم نے جی ڈی اے سے نقشہ اپروو کروایا، ہم نے ریونیو ڈپارٹمنٹ سے اس کو نکالا، ہم نے جو ہے وہ بیلٹ کی طرف لے کے آئے۔ تمام تر مراحل کہنے میں تو یہ 3-4 پوائنٹس ہیں، بٹ آپ اس کو بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ کتنا اس کے پیچھے ہمیں ورک کرنا پڑا۔ آپ کی ایفرٹس بہت سی ہیں، آپ نے اس کو جی ڈی اے میں کروایا، آپ نے لینڈ پلان جو بھی آپ نے کیا۔ میرا سوال پھر وہیں پہ ہے کہ کون سی ایسی ان کو پرابلم کیا ہے جو یہ کرنے نہیں دینا چاہتے؟ جی میں یہی بتا رہا ہوں کہ جو ہے نا، جو ٹائم چل رہا ہے آج کل، جو دور ہے لوگوں کا، وہ لوگ چاہتے یہ ہیں کہ ہم اپنی مرضی سے کریں، ہم اپنی مرضی سے چلائیں، ہماری مرضی کے مطابق آپ چلیں، اور فلانا کام ایسے کریں، فلانا کام ایسے کریں، فلانا کام ایسے کریں۔ پولیٹیکل لوگ جو ہیں وہ انوالومنٹ کرتے ہیں۔ میرا صرف موقف یہ ہے کہ آج ہم ہیں، ہم سے پہلے کوئی اور تھا، کل کوئی اور ہوگا۔
آج جو ہم ہیں تو ہم بھی دیکھ رہے ہیں کہ اس کام کو کیسے پائے تکمیل پہ پہنچایا جا سکتا ہے. اختلاف جسٹ اور یہ ہے کہ آپ ابھی ایسے نہ کریں تو ایسے کر لیں. مثال کے طور پہ ایک سب سے بڑا جو بہت سی ہیئرنگز کے اندر جو مین ایک ان کا تھا مقصد جو اینٹی گروپ ہے ان کا یہ تھا کہ جی آپ یہ جو الاٹمنٹ کرنے جا رہے ہیں تو اس سے پہلے آپ جو ہے وہ فلانے کام کریں. اور میرا یہ تھا کہ ہم ان میں سے کوئی کام ڈسکس کر سکتے ہیں آپ؟ جی بالکل کر سکتے ہیں. ایک دوست نے کہا کہ پروفیسر ٹاؤن کے پلاٹ ہم پرانے ممبر ہیں تو آپ ہمارا پلاٹ کینسل کر رہے ہیں. تو میں نے کہا ایسا کوئی آرڈر ہے کوئی ایم سی کا, کوئی رجسٹرار صاحب کا؟ نہیں. تو میں نے کہا آپ کو ہم مطلب کیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا پلاٹ کینسل کر کے کسی اور کو دیا جا رہا ہے؟ یہ تو مس انڈرسٹینڈنگ ہے. یہ تو 2800 پلاٹوں میں سے ہم 600 سوا 600 650 جو ہمیں اجازت ملی ہے اتنا کو ہم جو کر رہے ہیں تو وہ 2800 میں سے پلاٹ 2800 3000 تھاؤزنڈس میں پلاٹ ہیں, اس میں سے ہم اتنے سے کر رہے ہیں جو ہمارے پرسنل ریزرو ہیں سوسائٹی کے, جو آپ کے شیئرز بنتے ہیں, جو ہمارے پاس پرسنل ریزرو چیز ہے اس کو کیوں کر رہے ہیں؟ سر جب ہم آئے تھے ہمارے پاس 16-17 کروڑ روپیہ اکاؤنٹ میں تھا, جس میں سے ہم نے کافی بڑی رقم 14 کروڑ 15 کروڑ کے قریب سوسائٹی کی وہاں پر جی ڈی اے میں جمع کروائی. اور اگر وہ آج کے ٹائم میں شاید آپ بہتر سمجھتے ہیں, کل چیک کیجئے گا کہ اگر اس ٹائم پہ میں نے سٹینڈ نہ لیا ہوتا کہ ہر صورت کروائیں, آج وہ اس سے آئی تھنک ڈبل ہے. عاطف بھائی یہ باتیں اچھا, لمبی ہو جائیں گی, چیز یہ باتیں لمبی ہو جائیں گی. لوگ اس ٹائم پہ کچھ خوشخبری سننا چاہتے ہیں آپ سے. خوشخبری یہ ہے, مجھے یہ بتائیں, وہ تو چیزیں وہ چلتی ہیں آ رہی ہیں, آپ کے کچھ لوگ ایسے ایم سی ممبران تھے جو بالکل آپ کے ساتھ تھے, انہوں نے 2 سال کا عرصہ آپ کے ساتھ گزارا, اور اس کے بعد جب 1 سال کا وقفہ ٹائم رہ گیا, آپ نے بیلٹنگ کی جو ہے نا وہ کی طرف جانے لگے تھے, وہ لوگ جو ہیں آپ کے خلاف ہو گئے, وہ اسٹے پہ چلے گئے, انہوں نے آپ کے خلاف پٹیشن کر لی. اس کی کیا وجہ ہے؟ انہوں نے عصر کے ٹائم پہ روزہ کیوں توڑ لیا؟ دیکھیں جی 2 سال میں سے پہلا سال ہمارا کووڈ میں گزر گیا, دوسرے سال میں ہم نے یہ اچیومنٹس کو قریب ترین لے کے آئے, جس میں ایک خوشخبری نیکسٹ سوسائٹی کو پیٹرول پمپ کی بھی انوگریشن جلد از جلد ملنے لگی ہے, اور سوسائٹی کا یہ 2-3 مین کام ہے. باقی روزمرہ کے کام جو ہے میں سب دوستوں کو یہی کہتا ہوں, لائٹ اور بجلی اور پانی وہ ساتھ ساتھ روٹین میں ہم کرتے رہتے ہیں, مین کام کر کے دکھائیں, جو کہ یہ 2-3 کام ہمارے پینڈنگ تھے. عصر کے ٹائم پہ روزہ انہوں نے آئی ڈونٹ نو ان کو کیا تحفظات ہیں, وہ کس ٹریک کے اوپر ہے. مین ریزن بیہائنڈ اس کے یہ ہے کہ 2 گروپس اکٹھے ایک رجیم کے اندر آئے ہیں, اور دونوں مختلف ذہن مختلف مائنڈ رکھتے ہیں. ان لوگوں کے بھی تحفظات یہی تھے کہ جو ہے وہ آپ ہماری یہ بات مان لیں, اس کو آپ ذمہ دارہ کوٹے والے جو بندے ہیں ان کو پلاٹ آپ پہلے دیں, پروفیسر ٹاؤن کے بندے جو ہیں ان کے پلاٹ کی لوکیشنز آپ پہلے چینج کریں. میں یہ کہتا تھا کہ ہمارے پاس فنڈز نہیں ہیں, فنڈز آئیں گے تو ڈیولپمنٹ ہوگی. لیکن جو لوگ آپ کے خلاف آئے ہیں اس ٹائم پہ, یہ تو آپ کے گروپ کے ہیں. 2 گروپ مرج ضرور ہوئے, لیکن جن لوگوں نے سٹینڈ لیا ہے آپ کے خلاف وہ تو آپ کے گروپ کے ہیں, فاؤنڈر کے نہیں ہیں وہ. نہیں, آپ کو بالکل غلط فہمی ہوئی ہے. عمران بٹ صاحب فاؤنڈر کے ہیں, فاروق بھنڈر صاحب فاؤنڈر کے ہیں. ہاں 2 بندوں کے بارے میں جس طرح آپ نبی احمد چیمہ اور محسن وڑائج کی بات کر رہے ہوں گے آپ کے اگینسٹ ہیں. جی لیکن پریزیڈنٹ بھی تو ان کا ہے. نبی احمد چیمہ صاحب اور محسن وڑائج صاحب یہ ہیں اتحاد گروپ سے, ٹھیک ہے. اور جو ہیں فرق بھنڈر صاحب, ان کو تو کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہے, وہ تو کہتے ہیں کہ میرا پلاٹ کینسل ہو رہا ہے اور آپ الاٹ کسی کو کر رہے ہیں. ان کو جو مس انڈرسٹینڈنگ ہے وہ جسٹ اتنی سی ہے کہ جو ہے میرا پلاٹ کسی اور کو دینے جا رہے ہیں. تو ایسا کوئی آرڈر نہیں موجود, ایسا کوئی ڈیسیجن نہیں موجود, نہ رجسٹرار صاحب کے پاس, نہ ایم سی کے پاس, نہ کسی اور چیز کے پاس. وہ تو انہوں نے کہا چلو ہم بھی اس میں جا کے چیک کر لیں, ہمیں ایگزیکٹ پتہ چل جائے گا. انہوں نے بھی شہیدوں میں اپنا نام لکھا ہے. لیکن عمران بٹ صاحب تو فرسٹ ڈے سے آپ کے اوپر سٹے لیے ہوئے ہیں, پہلے بھی انہوں نے پٹیشن کی اور ابھی بھی 110 میں وہی دوبارہ آئے ہیں. جی, عمران بٹ صاحب کو بڑا ٹائم لگ گیا ڈھونڈتے ہوئے کہ وہ کون ہیں اور کدھر سے آئے ہیں اور کیسے انہوں نے اس چیز کا انتخاب کیا. تو ظاہری بات ہے اس کے پیچھے بھی ریزن یہ ہے کہ شاید یہ پولیٹکس اور یہ جو بیلٹنگ ہے اس کی وجہ سے میں بھی مجھے شہرت میں اور سوسائٹی کے ممبرز میں بینیفٹ ہو, اور میں جو ہے اگینسٹ جو ہے وہ
اپنے گروپ میں وہ الیکشن لڑنا چاہتے ہیں. الیکشن جو ہے وہ میں گروپ الگ کر کے تو الگ گروپ ایک بنا رہا ہوں اور ایسی چیزیں بہت اچھا سی. آج بھائی یہ بتائیں کہ جس طرح کے آپ کے دوست تھے آپ کے ساتھ 2 سال چلے، مجھے جہاں تک خبر ہے کہ سب سے زیادہ بینیفیشری بھی یہی لوگ ہیں جو آپ کے ساتھ پٹیشن میں آئے، جس طرح کہ آپ بات کر رہے ہیں محسن وڑائچ اور نبی احمد چیمہ کی. جی محسن وڑائچ صاحب اور نبی احمد چیمہ صاحب بینیفیشریز کس لحاظ سے آپ کہنا چاہ رہے ہیں؟ مطلب جس میں آپ کے، میں بات اگر کروں کہ آپ کی سوسائٹی کے آفس میں بھرتیوں کی بات کروں، اگر میں مطلب اگر بات کروں تو زمین سب سے زیادہ انہوں نے لگوائی ہے آپ کے پاس، وہ منان خان وغیرہ تو بات کے مطلب انہوں نے ان سے زیادہ ان لوگوں کی زمین لگی ہے. کیا یہ بات درست ہے؟ جی جس طرح منان خان ایک انویسٹر ہیں اس طریقے سے نبی احمد چیمہ اور محسن وڑائچ کے آگے بھی کوئی دوست ان کے انویسٹر ہوں گے، اور جو ہے کوئی کام جو ہے وہ انویسٹر کرتے ہیں اور جو ہے اپنے ہی ہیں سارے، اور جو ہے وہ بینیفٹ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ٹھیک ہے. میری طرف سے میں نے آج تک کسی کو یہ نہیں کہا کہ آپ نے فلانا بینیفٹ لیا یا آپ یہ زمین لے کے آئے، آپ کے عزیز یہ زمین لے کے آئے. سب پولیٹیکل بندے ہیں تو پولیٹیکل بندوں کے پاس لوگ آتے ہیں، ان کے پاس بھی آئے کہ ہماری زمین سوسائٹی کو دے دیں، تو ہماری زمین سوسائٹی کو دے دیں. میرے پاس بھی کئی لوگ آئے کہ جی ہماری زمین ہے، آپ یہ سوسائٹی لے رہی ہے، یہ آپ کے ساتھ لگتی ہے تو آپ اس کو جو ہے ہمیں اچھی چیز کر دیں. ہمارا ایک لیکن پولیٹیکل دوسرے لفظوں میں اگر میں اس کو کہنا چاہوں کہ آپ اس کو اقرار کر رہے ہیں اس بات کا کہ واقعتاً وہ بینیفیشری ہیں، مجھے یہ بات ایک اور چیز آگے تھوڑا سا بڑھتے ہوئے یہ میں بات آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ جس طرح کہ آپ جس بہت سارے لوگوں نے آپ کے اوپر اپنے کونسل کے ذریعے پٹیشنز کیں اور آپ الحمدللہ جس طرح اس میں سے ایک مکھن کے بال کی طرح بالکل نکل آئے، یہ کون سی گدڑ سنگھی ہے آپ کے پاس، کوئی ہمیں بھی بتانا چاہیں گے؟ بھائی اللہ تعالیٰ کی مدد ہو اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اگر اچھا کام کرنے کی نیت ہو، آپ محنت کریں تو اللہ تعالیٰ رزلٹ دیتے ہیں. آج تک اللہ تعالیٰ نے ہر وہ خواہش پوری کی ہے جس کا میں نے جو ہے سوچا، جس کا سوچا اللہ تعالیٰ نے وہ خواہش پوری کی ہے. کوئی وظیفہ کرتے ہیں تو وہ ہمیں بھی بتائیں. اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، بس آپ کو اسٹریٹ فارورڈ رہنا چاہیے اور جو ہے لوگوں کی عزتوں کا خیال رکھیں. میں تو یہ میسج دوں گا کہ لوگوں کی عزتوں کا خیال رکھیں تو اللہ تعالیٰ آپ کا خیال رکھتا ہے. یہ جو ہمارے حق میں آیا فیصلہ، تو بھائی اس کے پیچھے جس یہ بات ہے کہ میں نے سوسائٹی کے بینیفٹ کا میرا ایم تھا نا. میرا ایم یہ ہے کہ الاٹمنٹ ہونے سے، ہم اپنے ریزرو دینے سے سوسائٹی کے پاس اربوں روپے آئے گا، اربوں روپے سے ہزاروں لوگ مستفید ہوں گے، لوگوں کو روزگار ملے گا، انویسٹر کو فائدہ ہوگا، ڈیلر کو کمیشن ملے گی، مزدور کو مزدوری ملے گی. تو اس ایم کے اوپر اگر آپ محنت کر رہے تھے تو اللہ کی ذات میں دیکھنا ہے. میرا جسٹ یہ ہے کہ جو لوگ 25-30 سال سے منتظر تھے ان کی دعائیں تو ہوں گی نا میرے ساتھ. کوئی مجھے نہیں جانتا، کنٹینیوسلی میں آپ کے ساتھ ہوں اس ٹائم کے اوپر. تو میرے خیال میں اراؤنڈ 20 مس کالز مجھے آ گئی ہیں موبائل کے اوپر. اچھا آپ مجھے یہ بتائیں تو کہ آپ وہ لوگوں کا تو کچھ جو ہے نا، جو مجھے نہیں بھی جانتے تو وہ بھی تو دعا کر رہے ہوں گے یا اللہ ہمارا ادھر جو پرابلم ہے وہ ان کی لڑائی ختم ہو اور ہمارا سلوشن ہو. مجھے نہیں جانتے ہوں گے لیکن وہ دل میں دعا تو کرتے ہوں گے نا. تو پھر آپ خود ہی رزلٹ دیکھ لیں. وہ آپ ایک فوجی گھرانے سے ہیں اور وہ آپ، میرا خیال ہے اس پہ بہت آپ کا اعتقاد ہے کہ پلٹنا جھپٹنا، جھپٹ کر پلٹنا، لہو گرم رکھنے کا ایک بہانہ. اسی طرح سے آپ بیلٹنگ میں آئے واپس گئے، بیلٹنگ میں آئے واپس گئے. آپ سمجھتے ہیں کہ ان آنے جانے سے جو انویسٹر یہاں سے بھاگ کے ڈی ایچ اے میں چلا گیا ہے وہ واپس آئے گا؟ جی یہاں سے بھاگ کے کوئی انویسٹر نہیں کیا. آپ دیکھیں ڈی سی کالونی جو ہے، ڈی سی کالونی کا اپنا ایک انویسٹر ہے شروع سے. کوئی انویسٹر بھی یہاں سے بھاگ کے نہیں گیا، بلکہ انویسٹرز تو آ رہے ہیں. ہماری جو ڈی ایچ اے ہے، کتنا بڑا نام ہے. ڈی سی کالونی جو ہے وہ میچور پلاٹس ہیں جو پرانے فیزز میں ہیں. نئے فیز میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ سب لوگ سب جو ہے وہ مل کے چلیں گے. تو وہ انشاءاللہ تعالیٰ ابھی بھی ادھر اربوں روپے کی انویسٹمنٹ ہوئی ہے. اور میں نہیں سمجھتا کہ کوئی انویسٹر یہاں سے نکلا ہے. فائدہ دیکھیں، جب ہم نے الیکشن کنٹیسٹ کیا تھا، جب سٹارٹ کیا تو اس سے آج 3 گنا ریٹ ہیں پلاٹس کے. تو اگر انویسٹر ہو تو وہ زیرو پہ آ جائے. لوگوں کو ایک ایم تھا کہ یہ جو ہے ایک یقین تھا کہ یہ کچھ کریں گے.
اور باقی یہ جو آپ کہہ رہے تھے کہ بار بار کبھی یہ کام ہونے جا رہا ہے، یہ کام نہیں ہونے جا رہا، تو میں تو صرف یہ کہتا ہوں کہ جس بھی محاذ پہ آپ کھڑے ہوں تو پھر آپ ڈٹ جائیں، ٹھیک ہے. جس چیز کے اوپر بھی آپ سٹینڈ لے لیں تو اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کرنا ہے کہ آپ کو شکست ہے یا آپ کو جو ہے وہ آپ اس میں سے ون کر کے نکلتے ہیں. لیکن آپ کی ڈیوٹیز یہ ہیں کہ جو ان سے بھی آپ کے اوپر ذمہ داری ہے اس چیز کے اوپر سٹینڈ جب لے لیں کسی اچھے کام کے لیے تو پھر جو ہے وہ لگے رہیں. آپ صلاحیتوں کے ساتھ ساتھ آپ کا اعتقاد بھی بہت اچھا ہے اللہ پہ. ہر چیز جو ہے نا آپ تھوڑی سی آگے بڑھنے کے بعد پھر کچھ باتیں اللہ تعالیٰ پہ بھی چھوڑ دیتے ہیں. آپ کے پیر کا پتہ کرنا ہمیں پڑے گا کہ آپ کا پیر کون سا ہے. مجھے یہ بتائیں کہ صبح کا دن میں آپ جو کیا کرنے، کیا شیڈول ہے آپ کو؟ آپ کے لوگ سننا چاہ رہے ہیں آپ کو کہ آپ کا شیڈول کیا ہے. صبح کے دن میں آپ کیا کریں گے؟ کس طرح سے ممبر کو انوائٹ کیا ہے آپ نے؟ آپ کی ایم سی کیا کرے گی؟ آپ انیگریشن کیسے، کب، کتنے بجے کریں گے؟ جی ہم نے ایم سی کا جو ہے وہ اختیار ہے یہ الاٹمنٹ وغیرہ کے سلسلے میں. تو الاٹمنٹ کے لیے ہم نے ایم سی کا ایجنڈا پاس کیا ہے اور جو بائی لاز کے مطابق پریزیڈنٹ صاحب کی طرف سے ہوا ہے. سنڈے کا دن اس لیے رکھا کہ جو لوگ بھی آنا چاہیں وہ خوشی سے آ سکتے ہیں. ویکینڈ ہے، لوگوں کو کوئی کام اور صبح نہیں ہے. اور جو ہے لوگوں کو ویلکم کیا ہے کہ ایم سی کا جو یہ اجلاس ہو رہا ہے اس کو آپ خود بھی آ کے وزٹ کر سکتے ہیں، آبزرو کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، بیٹھ سکتے ہیں. ہائی ٹی کا انتظام ہوگا میرج ہال کے اندر کیا ہے. یہ بھی آپ کے ہی ایک پروگرام کے اندر مجھے کہا گیا تھا کہ جو ہے ایک فون کال کے اوپر ادریس ڈار صاحب نے کہا تھا کہ آپ اس کو اوپن کریں، تو میں نے اوپن کیا ہے. انڈر دی سپرویژن آف رجسٹرار آفس یہ بیلٹنگ ہونے جا رہی ہے. عوام کو بلا لیا ہے اور جو ہے لوگوں کو، جو خوش نصیب لوگ ہوں گے ان کو جو ہے وہ 1 ویک کا ٹائم پیمنٹ کے لیے کہیں گے کہ فرسٹ انسٹالمنٹ 1 ویک کے اندر آپ پے کر دیں. اور جو ہے ڈیولپمنٹ کا کام اسی لیے کل ہی ہم نے سٹارٹ کرنے کا ارادہ کیا کہ لوگوں کو نظر آئے کہ یہ کام کرنا چاہتے ہیں، ہم بھی پیسے دیں. کون سی ایسی چیز تھی جو آپ نے کہا کہ ایک ہی دن میں 2 شاٹیں کھیل دیتے ہیں؟ سر فرینکلی مجھے ایک دوست نے کال کی اور اس نے کہا کہ آپ یہ کام کر رہے ہیں تو ارتھ بریکنگ بھی تو کرنی ہے نا آج 4 بجے کے قریب. تو انہوں نے کہا جی آپ نے انوگریشن بھی تو کرنی ہے، تو آپ لوگ کچھ ہماری طرف بھی دیکھیں کہ ہم لوگ یہاں پر سالوں سال سے ادھر ریئل اسٹیٹ کے بزنس سے وابستہ ہیں اور ہم لوگ کافی پریشان ہیں. تو آپ کل سب اکٹھے ہو رہے ہیں تو آپ گیٹ کی انوگریشن کیوں نہیں کر دیتے ہیں؟ آپ کا ٹینڈر وغیرہ چیزیں ہیں، چیف انجینئر سے پتہ چلا کہ وہ ساری چیزیں آن بورڈ ہیں. تو میں نے پھر چیف صاحب سے پتہ کیا تو انہوں نے کہا جی بالکل. تو وہ پھر ہم نے اچانک جو ہے ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے، نیک کام میں دیر کس بات کی، جو کرنا ہے تو کل پہ کیوں ڈالیں، آج ہی کریں. تو اس نظریے پہ یہ جو بات ہے کہ آج کا کام کل پہ کیوں ڈالیں، تو میں نے کہا جی اکٹھے تو ہو رہے ہیں، کام تو کرنا ہے. اور سیکنڈلی اس کے پیچھے ریزن یہ تھی کہ جو لوگوں کو الاٹمنٹ ہوگی ان کو ہم بتائیں گے کہ ہم ادھر سے ارتھ بریکنگ سیریمنی کرنے جا رہے ہیں، برائے مہربانی پیمنٹس دے دیں تاکہ جو ہے آپ کی جگہ کو ڈیولپ کرنے کی طرف ہم جائیں. پیسے ہوں گے تو کریں گے نا جی. تو یہ ریزن تھی پیچھے کہ لوگوں کو ویلکم کیا ہے، ریزیڈنٹ ممبرس کو ویلکم کیا ہے. جو بھی جس بھی خوش نصیب کا نام نکل رہا ہے الاٹمنٹ میں وہ پیمنٹ جمع کروائے تو اس کو پلاٹ جو ہے نا وہ مل جائے گا، اس کو پلاٹ مل جائے گا. مجھے ایک اور بات بتائیے، جو بڑا ایک کویسچن بڑی سپیڈ سے آگے بڑھ رہا ہے. اس دن وہ میں آپ کے ساتھ انٹرویو میں تھا تو محسن وڑائچ صاحب نے یہ بھی کہا کہ یہ اگلے الیکشن کی تیاری کی جا رہی ہے. اس میں کیا آپ اگلا 2 چیزیں آپ کلیئر کر دیں، کیا آپ اگلا الیکشن لڑنا چاہتے ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ کیا واقعتاً یہ اگلے الیکشن کی تیاری ہے؟ جی اگلا الیکشن اور کل کا دن تو کسی نے نہیں دیکھا ہوا. کل کیا ہونا ہے، آپ کی محنت ہوتی ہے، ہر کام میں محنت ہوتی ہے. میں پولیٹیکل بندہ ہوں اور پولیٹکس جو ہے اس کے اندر فل جو ہے انوالومنٹ اچھی لگتی ہے، مزہ آتا ہے اور پولیٹکس کے لیے سوسائٹی میں آیا. اگر دوست کہیں گے کہ نیکسٹ الیکشن لڑو، آئی ایم ریڈی. اگر دوست کہیں گے نہیں، میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ میں جو ہے پولیٹیکل بندہ ہوں، لیکن ہر پولیٹیکل بندہ جو ہے وہ دوستوں کی مشاورت سے جو بھی کام کرنا ہوتا ہے وہ کرتا ہے. بیفور ٹائم کوئی اناؤنسمنٹ نہیں کرنا چاہتے؟ نہیں، میں ایکچولی جو ہے یہ جو ہے نا آپ نے کویشچن کیا تھا کہ یہ نیکسٹ الیکشن کی تیاری ہے، تو ایسی بات نہیں ہے. یہ
پہلا ایک چینل ہے شانہ بشانہ میرے ایک دوست کا، تنویر ساحل صاحب کا، انہوں نے میرا پہلا انٹرویو الیکشن سے پہلے کیا تھا، تو میں نے انہیں یہ کہا تھا کہ جو ہے نا یہ 2-3 میرے کام ہیں جو کہ یہ ہونے چاہیے، میری دعا ہے، کوشش ہے، اور اس کے ٹریک کے اوپر چلوں گا۔ تو وہ فرسٹ انٹرویو بھی 2019 میں اگر آپ نکالیں گے تو آپ کو مل جائے گا کہ ایکسٹینشن 3 کے بارے میں بہت زیادہ یہاں پر میں نے لوگوں کو دیکھا ہوا ہے۔ میں لاسٹ 15-20 ایئر سے ریئل اسٹیٹ سے وابستہ رہا ہوں، میں نے یہاں پر لوگوں کو پیسے لگاتے دیکھا ہے، جس کے پاس نہیں ہے 1.5-2 کروڑ روپیہ، وہ وہاں پر اس ٹائم کے اوپر 10-15 لاکھ کا لے کے اس امید پہ بیٹھا ہوا ہے کہ ہم شاید کل کو ادھر گھر بنائے۔ انویسٹر بندے کا کیا ہے کہ اس نے پروفٹ لیا اور پھر اس نے نیکسٹ چیز لے لی، لیکن 70% لوگ جو ہیں وہ لانگ رن کے لیے لیتے ہیں، جو گھر بنانے کی نیت سے لیتے ہیں، جو ڈی سی کلونی کے نام کے اوپر ادھر انہیں انویسٹمنٹ کی ہے، وہ یہ سوچ کے کہ ہم نہیں 1.5-2 کروڑ لگا سکتے، ہمیں 10-15 لاکھ کل پرسوں اسی بنا لیں گے چلیں آنے والے دور میں۔ عاطف بھائی، وہ انشاءاللہ جس کو پلاٹ نکلے بیلٹنگ میں یا جو خریدے اللہ اس کو نصیب کرے۔ اگر بات اب پولیٹیکل سائڈ پہ سیاست کی نکل چکی تو میں آپ سے ایک کویسچن کروں گا کہ کیا آپ کو کوئی ایسے حقائق، کوئی ایسے پوائنٹس ملے ہیں کہ جو آپ کے خلاف جو ریٹ پٹیشن محسن وڈائے، نبی احمد چیمہ صاحب نے یہ جو ایک گروپ چھوٹا سا جس میں ادریس ڈار صاحب بھی تھے، یہ ایک بنا تھا، ان کی بیہائنڈ، ان کے پیچھے جو ہے نا آپ کے پریزیڈنٹ جو ہے نا وہ خالد سلطان صاحب کھڑے ہیں؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اصل میں وہ محسن وڈائے صاحب اور نبی احمد چیمہ صاحب چونکہ اتحاد گروپ سے تعلق رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، تو لوگوں کا جو ہے لوگ کہتے ہیں کہ خالد صاحب کے کہنے میں کیوں نہیں آئے اور ان کے کہنے پہ وہ کیوں نہیں رکے، اور ادریس ڈار صاحب نے ان کی بہت سپورٹ کی ہے۔ آپ جب وہ میٹنگ جس کا آپ نے ذکر کر رہے ہیں ابھی، جس طرح نہیں ملے اور رکے، آپ کے اگینسٹ الیکشن لڑا تھا عامر یعقوب وڈائچ صاحب نے اتحاد گروپ کی طرف سے سیکرٹری کا، وہ بھی اس میٹنگ میں موجود تھے۔ کیا آپ، میرا یہ نہیں خیال کہ آپ اس چیز کو ڈینائی کر سکتے ہیں؟ نہیں، ایکچولی دیکھیں، ایز اے پریزیڈنٹ، ایز اے سیکرٹری جو ہے، اگر کوئی دوست ان کا گروپ تھا وہ ان کو انوائٹ کرتا ہے کہ آپ ادھر آئیں اور ہماری بات سنیں، تو یہ ان کے اوپر لازم ہے کہ وہ جائیں اور ان کی بات سنیں اور ان کے تحفظات کو دور کریں۔ اور جو ہے خالد سلطان صاحب نے بھی یہی کیا کہ دیکھیں سوسائٹی کے لیے ہم یہ کام کرنے جا رہے ہیں، اس کے اندر آپ کا فلانا تحفظات ہیں تو اس کو ہم ایسے حل کریں گے، ہم اس کو بیٹھیں گے۔ اور وہ یہ میٹنگ میں یہ سمجھتا ہوں، جس طرح آپ پچھلے دنوں پرویز الہی صاحب کے پاس، چوئی شجاعت صاحب کے پاس شہباز شریف آئے تو مونس الہی نے کہا کہ ہم پولیٹیکل بندے ہیں اور پولیٹیکل بندوں کے پاس لوگ آتے بھی ہیں، لوگ جاتے بھی ہیں، تو یہ سیم ایز اٹ از، لیکن وہ کوئی کمٹمنٹ ایز سچ نہیں ہو جاتی، یا جو ہے اس کا آپ باقی دلوں کے جو بیت ہیں وہ تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے نا جی۔ لیکن بھائی آپ نے بہت بڑی اگزامپل دی، اگر میں اس ایگزامپل کی تھوڑے سے سینیریو کو دیکھوں تو آپ کی جو بات میں نے آپ سے جو کویسچن کیا ہے، مجھے اس کا جواب پازیٹیو نہیں ملا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ صدر اور سیکرٹری ایک پیج پہ نہیں نظر آتے مجھے۔ آپ ہماری بات کر رہے ہیں؟ جی۔ اچھا، جو ہے صدر صاحب اور میں، دیکھیں میں ٹو بی ویری فرینک یہ کہتا ہوں کہ صدر صاحب جو ہیں وہ ہمارے بزرگ بھی ہیں، کئی جگہوں پہ میں سٹینڈ لے جاتا ہوں، وہ ان کی جو مزاج ہے وہ تھوڑا سا نرم ہے، تحمل مزاج ہیں، اور جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ایزی ہو، جو شاید وہ اپنے دور میں بہت زیادہ اگریسو تھے، ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے اختلافات تو ہوتے ہیں، یہ اپنا پوائنٹ آف ویو تو ہوتا ہے، مینجمنٹ کے اندر بھی ہوتا ہے، لیکن ان کی رسپیکٹ میں رہتے ہوئے کوئی بھی ہو، میں یہ نہیں کہتا کہ دیکھیں میں نے الیکشن لڑا ہے حاجی امجد سلیم بٹ صاحب کے ساتھ، ہمارے صدر تھے، ہم نے اکٹھے الیکشن کنٹیسٹ کیا، اور جو ہم پراپر طریقے سے گروپ نے، فاؤنڈر گروپ نے میجورٹی کے ساتھ سیٹس لیں، آگے گئے تو آگے جو ہے 2 گروپس کا کمبینیشن ہو گیا، خالد سلطان صاحب آگے، تو خالد سلطان صاحب بھی کوئی باہر کے بندے تو نہیں ہیں، ہمارے گروپ نے یہ فیصلہ کیا اور ان کے گروپ نے بھی یہ فیصلہ کیا کہ ہم یہ ٹائم اکٹھا گزاریں گے، ہم لوگوں کے لیے آئے ہیں، ہم اپنی ذاتی چیزوں کو پشت ڈال کے ہم سوسائٹی کے لیے کام کریں گے تو یہ کام چلے گا۔ ہمیں صدر صاحب کے ساتھ مل کے چلنا ہے تو یہ نقشہ بھی پاس ہونا ہے، یہ ڈیولپمنٹ بھی ہونی ہے، یہ چیزیں بھی ہونی ہیں، اگر وہ اتنے رائٹس دیں گے کہ ٹھیک ہے جی آپ یہ کام کرنے جا رہے ہیں، آپ
اس ڈے کو آپ کرنا ہے آپ نے اوکے، اگر وہ اختیارات دیں گے تو ہو سکے، اگر یعنی آپ کی ڈائریکشن ایک ہی تھی تو یہ کام پایا تکمیل تک پہنچے. نیکسٹ الیکشن میں آپ ابھی جو آپ سیکرٹری کے لیے آپ نے الیکشن ون کیا، یہ آپ نے فاؤنڈر سے کیا، حاجی امجد سلیم بٹ کے گروپ سے. صدر صاحب اتحاد سے تھے، کچھ ان کے لوگ بھی ان کے ساتھ ہیں، زیادہ تعداد میں آپ لوگ موجود تھے. آپ نیکسٹ الیکشن بھی دوستوں کے تعاون سے یا دوستوں کی مرضی سے لڑنا چاہ رہے ہیں، کیا آپشن ہے؟ خالد سلطان یا حاجی امجد سلیم بٹ صاحب، کس کے ساتھ لڑنا چاہیں گے یا انڈیپینڈنٹ گروپ بنائیں گے؟ دیکھیں جی، خالد سلطان صاحب کا تو اپنا گروپ موجود ہے، ٹھیک ہے، میں بھی وہ الیکشن نہ کنٹیسٹ کریں تو وہ گروپ ختم ہو جائے. سیکنڈ بات آ گئی حاجی امجد سلیم بٹ صاحب کا اور جو ہے میرا، تو یہ جو فیصلہ ہے یہ دوستوں نے کرنا ہے، بزرگوں نے کرنا ہے، بڑوں نے کرنا ہے. اگر حاجی صاحب کہتے ہیں اور حاجی صاحب کے جو دوسرے دوست ساتھی کہتے ہیں، یہ تو فیصلہ ان لوگوں کا ہے نا. آپ کس کے ساتھ ولنگ ہوں گے؟ دیکھیں جی، میں جب فاؤنڈر گروپ کے ساتھ آیا تھا تو میرے لانے والے جو میرے ساتھ میرے گروپ کے تھے وہ ذوالفقار چیمہ صاحب نے کنونس کیا کہ آپ نے ادھر سے کنٹیسٹ کرنا ہے. بہت سی کالز اور بہت سا زور پریشر خالد سلطان صاحب نے لگایا، اتنا لگایا کہ آپ اس کو سوچ بھی نہیں سکتے ہیں. سنا یہ ہے کہ عاطف چیمہ صاحب اپنا گروپ بنا رہے ہیں. بھجن سنا تو آپ نے یہ بھی ہوگا کہ شاید میں الیکشن ہی نہ لڑوں. سننے کی باتیں ہیں یہ، تو دیکھیں کس بات میں صداقت ہے دونوں میں سے کہ آپ الیکشن نہیں لڑیں گے یا گروپ بنا رہے ہیں؟ پولیٹیکل بندوں میں الیکشن تو مجبوری بن جاتی ہے، شوق بن جاتا ہے. ایک بات کو ڈینائی کر دیا کہ الیکشن لڑنا ہی لڑنا ہے. نہیں، ایسی بھی بات نہیں ہے، الیکشن لڑا جائے گا، گروپ جو ہے وہ تشکیل ہوگا، اور جو ہے وہ کیسے، دیکھیں گروپ تو سامنے دو ہی آنے ہیں، تین گروپس کے بندے 45 بندے کہاں سے آپ لے کے آئیں گے؟ ٹھیک ہے نا، 45 بندے کہاں سے لے کے آئیں گے پولیٹیکل جو ہے. عاطف بھائی بہت سی باتیں ہیں، ٹائم شارٹ ہے، لوگ بھی ہماری وجہ سے پریشان ہو رہے ہوں گے، اتنی لمبی اور صبح بڑی باتیں کرنے والے ہیں، وہ آپ سے کریں گے. مین یہ ہے کہ میں بھی گروپ جو ہے، میں نے اگین بتایا کہ میرے ساتھ جو میرا گروپ ہے، جو میرے ساتھی ہیں، میرے دوست ہیں، میرے بھائی ہیں، جو ہمارے ساتھ ہر ٹائم اکٹھے ہوتے ہیں، مشاورت سے جو فیصلہ ہوگا وہ مشاورت سے ہوگا. ابھی 1 سال موجود ہے، بہت سے دوستوں نے الیکشن لڑنا شروع کر دیا ہے، ٹھیک ہے. کون سے؟ اور سوسائٹی میں مطلب جو ہے ہر وقت الیکشن کمپین ہو رہی ہے. کل پرسوں بھی ادھر رچنا بلاک میں بھی ایک میٹنگ ہوئی، کافی بڑی لیول کی میٹنگ ہوئی، اور اسی طریقے سے بہت سی جگہوں پہ اکثر میٹنگز وغیرہ ہو رہی ہیں. تو میرا سوچ یہ ہے کہ یہ ابھی ہم تو ٹائم ہی نہیں ملا، اس کے اوپر لگے ہوئے تھے، بیٹھے ہی نہیں ہیں. جو فیصلہ کریں گے میرے جو گروپ کے دوست ہیں، بھائی فیصلہ کریں گے، اس کے مطابق ہم اس کو پائے تکمیل پہ پہنچائیں گے انشاءاللہ. عاطف بھائی باقی باتیں انشاءاللہ صبح ہوگی. ناظرین، آپ کے بہت سے سوالات کے جوابات تو عاطف چیمہ صاحب نے دیے، اور بہت سے ایسے سوالات ہیں جن کے ہم ان سے جوابات صبح لیں گے. ٹائم بہت ہو چکا، اس کے ساتھ مجھے اور عاطف چیمہ کو دیجیے اجازت. اللہ نے کے بعد.